اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا کہف الورا، السلام ہو آپ پر محمد اور آل محمد۔ آپ مخلوق کے غار ہو۔ غار پناہ گاہ کو کہتے ہیں کہ وہ پناہ جہاں انسان پناہ لے کر بڑے دشمن، شیطان یا کسی اور دشمن سے محفوظ رہتا ہے۔ بڑا دشمن انسان کا، سری دشمن انسان کا شیطان ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین۔ بس توحید کو غار کہا جاتا ہے، محمد اور آل محمد علیہ السلام کیونکہ شرط توحید ہیں، اس وجہ سے ان کو بھی کہف کہا جاتا ہے، غار کہا جاتا ہے۔ بس محمد اور آل محمد ایسے غار ہیں جو توحید کے غار تک پہنچانے والے ہیں، شرط توحید ہیں۔ ورا مخلوق کے معنی میں ہے، ورا یعنی مخلوق۔ بس امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمد ابن حسن شمعون کو خط کے جواب میں لکھا کہ نحنو کہفن لمن التجا الینا۔ بحار الانوار جلد نمبر 50 ہے، صفحہ نمبر 299 ہے کہ ہم وہ غار ہیں، توحیدی غار ہیں کہ لوگ ہم سے پناہ لیں، ہماری پناہ لیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا علم الہدا و کہف التقا، کہ میں ہوں ہدایت کا علم اور تقوی کا پہاڑ۔ کہف التقا بحار الانوار ہے، جلد نمبر 25 ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے کہ کہف الخلق اجمعین، امام باقر تمام مخلوق کے غار ہیں۔ بہار جلد نمبر 96، صفحہ نمبر 231۔ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ اما الحسین فإنہ منی، حسین علیہ السلام مجھ سے ہیں۔ وکہف المستجیرین، اور وہ پناہ لینے والوں کے غار ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 28، صفحہ نمبر 39۔ کہف کی دو قسمیں ہیں، ایک کہف غار عادل ہے، معصوم ہے، یہ بہترین غار ہے، اور دوسرا کہف غیر عادل ہے، ظالم ہے، بدترین غار ہے کہ انسان اگر شیطان کی پناہ لے۔ بس ہم نے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے غار میں داخل ہونا ہے۔ یہ بہترین غار ہیں جو ہمیں اعلیٰ ترین غار تک پہنچائیں گے، اور وہ غار ہے توحید کا غار، وہ توحید کا غار ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم انک ایت فی کل اوان بامام اقمتہ علما لعبادک فہو کہف المؤمنین، کہ خداوند عالم تو نے تائید کی ہر وقت اپنے امام کی، جسے تو نے بندوں کے لیے علم بنایا ہے اور مومنین کے لیے غار بنایا ہے۔ امام غار ہے مومنین کے غار ہیں۔ بس غار میں انسان خطرے سے محفوظ رہتا ہے، آئندہ کے خطرے سے محفوظ رہتا ہے، حال کے خطرے سے محفوظ رہتا ہے، نقصان سے بچتا ہے، تکوینی خطرے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ ٹھیک، بس امام سجاد علیہ السلام کی یہ دعا نمبر صحیفہ سجادیہ کی 47 تھی کہ امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم تو نے ہر وقت تائید کی امام کے ذریعے کہ امام کو ایت فی کل امام فی کل اوان، ہر وقت تو نے تائید کی، ہر وقت ہر زمانے میں امام کے ذریعے جسے تو نے علم بنایا ہے اور مومنین کا غار بنایا ہے۔ یہاں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم اہز جندہ، خدا شیطان کے لشکر کو شکست دے، وابطل کیدہ، اور اس کی غلط چالوں کو باطل کر دے، وہدم کہفہ، اور اس کے جو غار ہے، شیطان کا جو غار ہے اسے منہدم کر دے۔ بس صحیفہ سجادیہ میں اگر آپ جائیں، امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کو پڑھیں تو اس میں غار کی 2 قسمیں بیان ہوئی۔ ایک غار امام ہے کہ اللہم انک ایت فی کل امام، اے خداوند عالم بے شک تو نے تائید کی ہر وقت امام کے ذریعے کہ
یا امام کی کہ جسے تو نے علم بنایا ہے بندوں کے لیے اور وہ مومنین کے گار ہیں. ایک یہ، اور دوسری جگہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شیطان کا گار ہے اسے منہدم کر دے خداوند عالم، شیطان کے گار کو منہدم کر دے اور اس کے تکبر کو توڑ دے. بس انسان اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو کہف میں پناہ لے پناہ حاصل کرے کہف کی، جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے پناہ لیا کرتے تھے تو غار حرا میں، غار ثور میں پناہ لیتے تھے. دشمنوں سے بچنے کے لیے پناہ غار حرا میں یا غار ثور میں لیا کرتے تھے. ٹھیک، ہم بھی ہر وقت دشمن کے خطرے سے دوچار ہیں، ہر وقت دشمن ہم پہ، بس ہم دشمن سے غافل نہ ہو، شیطان سے غافل نہ ہو. محمد اور آل محمد علیہ السلام کو ہمیشہ غار بنا کے رکھیں تاکہ دشمن سے محفوظ رہیں. بس یہ محمد اور آل محمد اعلیٰ ترین غار خداوند عالم تک پہنچائیں گے، خداوند عالم تک پہنچائیں گے. تبھی ائمہ کی روایات میں، دعاؤں میں خداوند عالم کو غار کہا گیا ہے. بس یہ غار ایسے ہیں جو توحیدی غار تک پہنچائیں. شرط توحید ہیں، بس شرط توحید ہیں تو توحیدی غار تک پہنچائیں گے. خداوند عالم نے موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا کہ یا موسیٰ انا ذو الفضل و کہف الخاطئین. جناب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میں صاحب فضل ہوں، اور جو خطا کرتے ہیں اور پھر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے غار کی حیثیت رکھتا ہوں. میں غار ہوں، پلٹ آئے میری طرف، میں ان کی خطاؤں کو قبول کرتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دعائے قنوت میں یہ جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے، یا مأمن الخائف و کہف اللاحف. ایک خوف رکھنے والے کی امان کی جگہ، ایک درد مند کی کا غار، پناہ کی جگہ درد مند کا غار. اس خدا درد مند کا غار ہے. یا امام رضا علیہ السلام اپنے نماز شب کے سجدہ شکر میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا کہف من لا کہف لہو. اے وہ غار جس جیسا کوئی غار نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہتے تھے یا من ہوا کہف لأہل السماوات والارض. اے وہ غار جو بھی آسمان میں موجودات ہیں اور زمین میں موجودات ہیں اس سب کا غار ہے. اس خدا سب کا غار ہے، اہل سماوات اور اہل ارض کا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں یہ دعا کیا کرتے تھے، آویت الی رکن شدید. اے خدا میں نے مضبوط رکن کا، تیری توحید کا سہارا لیا ہے اور میں نے رجوع کیا ہے بلندگار کی جانب. تو بلندگار ہے خدا، تیرا نام بلندگار ہے خداوند عالم. ٹھیک، بس غار، امام علیہ السلام فرماتے ہیں غار اطاعت خدا ہے. یہ کون سا غار ہے؟ یہ اطاعت خدا ہے. ہر وقت ہم اطاعت خدا میں رہیں، ہر وقت ہم خدا کی یاد میں رہیں، ہر وقت ہم خدا کو یاد کریں، ہر وقت ہم اللہ کا ذکر کریں دل سے بھی، پورے وجود سے بھی، تو ہم غار میں ہیں. تبھی امام فرماتے ہیں بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں کہ میں تمہیں خدا کی اطاعت کی طرف ابھارتا ہوں، شوق دلاتا ہوں، کیونکہ یہ خدا کی اطاعت ہے جو بندگی کرنے والوں کا غار ہے. بندگی کرنے والوں کا غار ہے. ٹھیک، بس کہف غار ہے. ورا سے مراد، ورا کی جو تشریح کی گئی ہے، ایک تشریح کی گئی کہ ساری مخلوق کے یہ غار ہے، یہ بہترین تفسیر ہے. دوسری ورا سے مراد خاص انسان، جیسے انبیاء علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام اپنی مشکلات کے حل کے لیے محمد اور آل محمد علیہ السلام کو وسیلہ قرار دیتے تھے. بس انبیاء علیہ السلام کے لیے محمد اور آل محمد علیہ السلام کیا ہے؟ محفوظ غار کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ دوسری تفسیر ہے، ورا سے مراد انبیاء علیہ السلام. اس وجہ سے ورا خاص ہو جائے گا، وگرنہ ورا سے مراد ساری مخلوق ہے. ساری مخلوق ہے کہ ساری مخلوق، سارے انسان ان ہستیوں کے اس غار کی پناہ لیں تاکہ وہ توحید تک پہنچیں، بڑے غار تک پہنچیں. بس بڑے غار تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس غار کی پناہ لے. بس سلام ہو تم پر محمد اور آل محمد.
آپ مخلوق کے غار ہو، مخلوق کے غار ہو، اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، اس میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اس میں جن بھی آ جاتے ہیں، اس میں جن بھی آ جاتے ہیں، اس تمام مخلوق کے یہ حضرات غار ہیں۔ وورثت الانبیاء، ورثہ وارث کی جمع ہے، وارث وہ شخص جو دوسروں سے نسبی اور سببی اثر کی وجہ سے چیزیں لے یا دوسروں کے چیزوں پر مالک بنے ان کے مرنے کے بعد، جسے بیٹا ہے وارث بنے باپ کا۔ ظاہری وراثت اور معنوی وراثت میں فرق ہے۔ ظاہری وراثت میں جب تک وراثت دینے والا نہ مرے وارث کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ معنوی وراثت میں جب تک وراثت لینے والا نہ مرے تو تب تک اسے وراثت نہیں ملتی۔ بس معنوی وراثت میں انسان انا کو فنا کر دے تو اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم اگر فنا ہو جائیں اپنے امام کے سامنے اور وہاں تواضع اختیار کریں تو ہمیں بہت کچھ حاصل ہوگا، ان سے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ بس معنوی وراثت میں وارث کا مرنا ضروری ہے، وارث کا مرنا تبھی ہمیں درس وراثت ملے گا۔ وراثت ایسا سرمایہ جو بغیر کوشش کے انسان کے پاس آئے، بغیر کوشش کے انسان کے پاس آئے۔ کبھی ممکن ہے کہ مورث وارث سے بالا تر ہو، یعنی جس سے وراثت مل رہی ہے وہ بالا تر ہو، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی ممکن ہے کہ وارث مورث سے بالا تر ہو، جیسے ائمہ علیہ السلام محمد اور آل محمد تمام انبیاء کے وارث ہیں، تو بس محمد اور آل محمد جو وارث ہیں یہ مورث سے بھی بالا تر ہیں، مورث سے بھی بالا تر ہیں۔ ٹھیک، معنوی وراثت میں کوشش کرنی پڑتی ہے، معنوی وراثت میں کوشش کرنی پڑتی ہے، معنوی وراثت میں انسان اہل بنے۔ بس حقیقی مورث اس جہاں کا جو حقیقی وراثت دینے والا ہے وہ خدا ہے، خدا ہے ہر چیز کا مالک، خدا ہے ہر چیز پر قادر۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورہ اعراف آیت نمبر 128۔ یا ان الارض یرثھا من یشاء، خدا وارث بناتا ہے زمین کا اپنے بندوں کو، جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسے وارث بناتا ہے۔ بس انبیاء الہی کی میراث کی دو حیثیتیں ہیں، ان کے اموال کے وارث ان کے فرزند بنتے ہیں، ان کے مال کے وارث اور ان کی صفات وغیرہ میں وارث محمد اور آل محمد علیہ السلام بنے۔ بس محمد اور آل محمد انبیاء کی صفات میں وارث بنے، اور ایسے وارث بنے کہ ان سے بالا تر ہو گئے۔ مقام رضا میں یہ حضرات اپنے مورث سے آگے بڑھ گئے، صبر میں بہت آگے بڑھ گئے، احسان میں بہت آگے بڑھ گئے، عدالت میں بہت آگے بڑھ گئے۔ اگرچہ عادل انبیاء علیہ السلام بھی تھے، پہلی صفت جیسے جس میں آل محمد علیہ السلام انبیاء کے وارث بنے وہ توحید ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25۔ ہم نے کوئی تجھ سے پہلے رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے وحی کی کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس میری عبادت کرو۔ بس محمد اور آل محمد پہلی صفت جس میں انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں وہ توحید ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں ابن عباس کہ مجھے بتحقیق پرندوں کا علم دیا گیا جس طرح سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا، بس میں وارث جناب سلیمان ہوں۔ اس کے بعد وارث آگے بڑھا، اب مجھے ہر جاندار کی زبان کا پتہ ہے، بس صرف پرندوں کی زبان میں نہیں جانتا بلکہ پرندوں کی زبان بھی جانتا ہوں، ہر جاندار جو خشکی اور تری میں ہے اس کی زبان کو بھی میں جانتا ہوں۔ بسائر الدرجات صفحہ نمبر 289۔ بس امام ایسے وارث ہیں جو جناب سلیمان سے افضل تر ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں والالواح عندنا وعصا موسیٰ عندنا ونحن ورثنا النبیین اجمعین، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے الواح، موسیٰ علیہ السلام کی عصا ہمارے پاس ہے اور ہم ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے وارث۔ مراد یہ ہے عصا کا ہونا ہے وارث ہونا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ایک جگہ سے دوسری جگہ رات کے وقت نکلتے تو یہ
کہتے ہوئے نکلتے تھے کہ خرج علیکم الامام، کہ امام تمہارے سامنے نکلے ہیں، جن کے تن پر، جن کے جسم پر جناب آدم کی قمیص ہے، جن کے ہاتھ میں جناب سلیمان کی انگوٹھی ہے، انگلیوں میں، ہاتھ کی انگلیوں میں، اور جن کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231۔ مراد یہ ہے کہ میں وارث جناب آدم ہوں، میں وارث جناب سلیمان ہوں، میں وارث جناب موسیٰ ہوں۔ مراد یہ ہے کہ میں انبیاء علیہ السلام کا وارث ہوں۔ یا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب سلیمان وارث بنے داؤد علیہ السلام کے، اور رسول خدا وارث ہیں انبیاء علیہ السلام کے، اور ہم وارث ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بس ہمارے پاس توریت کا علم ہے، انجیل کا علم ہے، زبور کا علم ہے، بس وارث ہیں۔ تو وہ علوم جو ان کی کتب کا تھا انبیاء علیہ السلام کے پاس، وہ ہمارے پاس بھی ہے، وہ ہمارے پاس بھی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ جمع لمحمد، بے شک خدا نے تمام علم انبیاء علیہ السلام کا رسول خدا میں جمع کیا، اور رسول خدا نے سارا علم امام علی امیر المومنین علیہ السلام کو دیا۔ یعنی استاد کون ہے، مورث کون ہے، وراثت دینے والے کون ہیں؟ امام علی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول خدا سارے انبیاء کے وارث ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول خدا معلم ثانی ہے، یہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام رسول خدا کے استاد بنے، نہیں، رسول خدا معلم ثانی ہے۔ عرفان کی نقطہ نگاہ سے وارث ہیں رسول خدا انبیاء علیہ السلام کے، انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، لیکن معلم اول الرحمن علم القرآن خداوند عالم، اور معلم ثانی رسول خدا ہیں، اور معلم ثالث امام علی علیہ السلام۔ زیارت وارثہ ہے کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ یہ زیارت وارثہ امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ بس محدود نہ کر دیجیے گا کہ یہ امام حسین علیہ السلام تک محدود، بلکہ تمام ائمہ علیہ السلام آدم علیہ السلام کے وارث ہیں، نوح نبی خدا کے وارث ہیں، ابراہیم کے وارث ہیں، جناب ابراہیم کے، جناب موسیٰ کلیم اللہ کے، جناب عیسیٰ روح اللہ کے وارث ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کی حدیث مبارک کہ اے خدا کے بندو، جو آدم کی ہیبت کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، جو شیس کی حکمت کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، جو ادریس کی ہوشیاری کی دیکھنا چاہتا ہے، جو نوح کے اپنے رب کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کو دیکھنا چاہتا ہے اور عبادت کو دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم کی وعدہ وفائی اور خدا سے دوستی کو دیکھنا چاہتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ ہر دشمن خدا سے نفرت کس طرح کرتے تھے اور کیسے اس کا خاتمہ کرتے تھے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ہر مومن سے کیسے محبت کرتے تھے، کیسے محبت کرتے تھے، بس وہ علی بن ابی طالب کو دیکھے۔ یعنی کیا؟ یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ یعنی رسول خدا یہ بتا رہے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے وارث علی بن ابی طالب ہیں۔ بس سلام ہو تم پر اے محمد اور آل محمد، تم انبیاء علیہ السلام کے وارث ہو۔ اس کے بعد جو جملہ ہے السلام علیکہ یا صلی اللہ علیہ، کہ سلام ہو تم پر اے محمد اور آل محمد، تم اعلیٰ ترین مظہر ہو صفات خدا کے۔ بس ورثۃ الانبیاء، تم انبیاء علیہ السلام کے وارث ہو۔ اب مثل الاعلیٰ یعنی کیا؟ یعنی کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہے تو انبیاء علیہ السلام جیسے ہیں، نہیں، افضل ہیں ان سے۔ اب یہ والا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ افضل ہیں، یہ افضل ہیں، والمثل الاعلیٰ، بس اعلیٰ ترین مظہر محمد اور آل محمد، خدا کی صفات کے تم ہو، خدا کی صفات کے تم ہو۔ بس حقیقت خدا، صفات خدا، افعال خدا، ذات خدا میں خدا جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ یہاں مثل بھی معنی ہے شبیہ نہیں ہے کہ تم اعلیٰ ترین شبیہ ہو، بلکہ مثل بھی معنی مظہر ہے، خدا جیسا کوئی نہیں، نہ خدا کی حقیقت میں، صفات میں، افعال میں، ذات میں خدا جیسا کوئی نہیں۔ یہاں مثل بھی معنی ہے مظہر ہے کہ مظہر کامل، مظہر اعلیٰ
توحیدی صفات میں محمد اور آل محمد ہیں کہ اسماء کلیہ کے مظہر ہیں. باقی انبیاء علیہ السلام اسماء جزیہ کے مظہر ہیں. بس اعلیٰ کا معنی کیا ہے کہ چیز شروع سے ہی بلند جگہ پر ہو، چیز شروع سے ہی بلند جگہ پر ہو، بس کبھی نیچے نہ آئی ہو. بس محمد اور آل محمد علیہ السلام آیت العظمیٰ ہیں، آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ العظمیٰ. تبھی امام فرماتے ہیں کہ ہم سے بڑی کوئی آیت نہیں اس جہاں میں، ہم سے عظیم کوئی آیت نہیں ہے. مستحکم، پائیدار اور مضبوط اور اعلیٰ ترین آیت اس جہاں میں محمد اور آل محمد ہیں. اسماء کلیہ کے مظہر بس وارث انبیاء بھی ہیں. اور کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ یہ مقام میں، مرتبے میں انبیاء جیسے ہیں، بلکہ انبیاء سے بالا تر ہیں، مثل الاعلیٰ ہیں، مظہر اعلیٰ ہیں. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.